بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ہاں جی ناظرین، 27ویں ترمیم پاس ہو گئی سینٹ سے، قومی اسمبلی سے. نمبر گیم پوری ہے، وہ بھی ہو جائے گی. سوال کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال، استثناء کیوں؟ دہلی کا لال قلعہ بڑا دھماکہ، یہ کیا ہے؟ تازہ ترین، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. حملہ ہوا تو جوابی حملہ سخت ہوگا، یہ کیا ہے؟ چیف جسٹس نے، بلکہ چیف جسٹس کو یعنی حکومت کٹہرے میں لانے کا مطالبہ، یعنی چیف جسٹس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو کٹہرے میں لائیں. 27ویں ترمیم کیوں کی؟ ہنگامہ آرائی، احتجاج، چیخ و پکار، لیکن 27ویں ترمیم پاس. ان سب تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ان کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں. جی ناظرین، پہلی بات، احتجاج، ہنگامہ آرائی اور 27ویں ترمیم منظور. میں آپ کو کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب نمبر گیم پوری. صرف پاکستان پیپلز پارٹی ایسی جس نے جمہوری کارروائی کی کہ CEC کا اجلاس کیا اور اس نے اس میں مشاورت کی. کچھ معاملات پہ اعتراض ہوا، اس کو مانا، اس نے بات حکومت سے کی گئی، لیکن مسلم لیگ نون یا کسی اور جماعت کا کوئی اجلاس ایسا آن ریکارڈ نہیں کہ جس میں یہ مشاورت کی گئی ہو. یعنی جس طرح مناتی گئی بھاجی اسی طرح منظور کر لو تو جشن مناؤ کہ 27ویں ترمیم ہو گئی اپروو. آپ کو یہ بھی بتاؤں میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جاتے جاتے جب سینٹ میں اپروول کے لیے یہ گئی تھی اور جو چیزیں پیش کی گئی تھی، پھر بھی اسے 2 ترمیم کرا دی. ڈیڈ لاک ہو گیا تھا. کیسے ہو گیا تھا؟ پہلے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو پہلا چیف جسٹس آئینی عدالت کا ہوگا وہ وزیر اعظم نہیں، سپریم کمانڈر صدر مملکت نامزد کریں گے. ایک بات یہ ہو گئی. پھر دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات تھی کہ اسی میں آئینی عدالت والے کیس میں، اسی میں جو ترمیم ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ججز کو ٹرانسفر کیا جائے گا اور ججز نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جا رہے تو ان کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. اس میں پیپلز پارٹی کا نہیں، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جس جج کو نکالنا ہو اس کی ٹرانسفر کر دیں، وہ انکار کر دے تو خود ہی وہ گھر چلا جائے. تو پیپلز پارٹی نے یہ بات بھی منوا لی کہ اس کا کیس جوڈیشل کمیشن میں پیش کیا جائے، جوڈیشل کمیشن اس کو بلائے اور پوچھے کہ تم نے انکار کیوں کیا. اگر مناسب وہ اس کی وجوہات بتا دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے فارغ. معاملہ جو ہے مطلب اس کو ایک شیلٹر مل گیا. تو یہ پیپلز پارٹی نے جاتے جاتے بھی کر لی. لیکن جناب میں نے آپ سے کہا تھا کہ سینٹ میں پیش اس لیے کیا گیا کہ وہاں ان کے نمبر پورے نہیں. تو میں نے کہا تھا کچھ افہام و تفہیم سے ہوگا، مشاورت سے ہوگا، کچھ سیاسی جو بالغ نظری سے ہوگا اور کچھ اشاروں سے ہوگا. تو جناب اشاروں سے 2 ووٹ، جو 3 ووٹ بلکہ کم تھے، وہ پورے کر لیے گئے اور 64 ووٹ پڑے حمایت میں. 2 نے مخالفت بھی کی، لیکن اپوزیشن نے ماضی کی طرح بلکہ روایتی انداز میں ہنگامہ آرائی کی، شور شرابہ کیا، قرارداد کو، ترمیم کو پھاڑ کے پھینکا، ہوا میں اڑایا. پاکستان جب سے بنا، یا یہ جو 27ویں ترمیم ہے، تو 26 ترمیمیں جو ہوئی ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں، تاریخ گواہ ہے کہ اس میں بھی اپوزیشن نے یہی کردار کیا، چاہے اپوزیشن کوئی بھی تھی. تو PTI نے بھی وہی کیا اور بعد میں بائیکاٹ کر کے انہوں نے جناب میدان خالی چھوڑ دیا کہ بھائی جیسا کرنا ہے کر لو. اور پھر حکومت نے 59 یعنی 59 جو تھیں شکیں ان کو باری باری پیش کیا اور باری باری اپروو کرائی گئی اور ہو گیا. اب وہ جو باغی آئے ہیں جنہوں نے ووٹ دیے وہ کون ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے، اسلام آباد کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس حکومت کی جیب میں 7 ووٹ ایسے تھے کہ وقت ضرورت استعمال کیے جائے، لیکن پورے کرنے نہیں پڑے. ایک تو عرفان صدیقی صاحب جو سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور کالم نویس بھی ہیں اور مانے پہچانے آدمی ہیں، وہ سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ ہاسپٹل میں ہیں، وہ آنے کے قابل نہیں تھے. 1 ووٹ ان کا کم ہو گیا، لہٰذا یہ سارے کمی پوری کرنی تھی. تو جناب ایک تو سیف اللہ ابڑو جنہوں نے 26ویں ترمیم میں بھی ووٹ دیا تھا PTI کے، انہوں نے ووٹ دیا. اور 2 ووٹ آئے ہیں جناب JUI کی طرف سے. ایک احمد خان خلجی صاحب ہیں، وہ جو ظاہر خان
برادرز کی طرف سے یعنی ZKB، جن پر خواجہ سے بڑی تنقید کرتے تھے کہ مالدار لوگ آ رہے ہیں، تو وہ مالدار لوگ ادھر بھی آ گئے، انہوں نے جناب ووٹ دے دیا. اور دوسری ہیں نسیمہ خان، دونوں بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں اور JUI کی طرف سے. اور JUI کے جو سربراہ ہیں جناب پیر سیاست فضل الرحمان صاحب، وہ چلے گئے بنگلہ دیش. یعنی اس موقع پہ بھی وہ چلے گئے اور انہوں نے کہا ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے. لیکن پاجی انہوں نے 2 بندے نے سینیٹر نے ووٹ دیتے اور 27ویں ترمیم میں اپروو ہوگی. اب قومی اسمبلی میں پیش ہوگی. باقاعدہ ایک طریقہ کار تھا، قائمہ کمیٹی نے پاس کیا، سب کچھ ہوا، جو تجاویز آئی ان کو دیکھا گیا، پھر نوک پلک جھاڑ کے جناب پہنچاتا گیا اور وہ ہو گیا. اب جو اس میں سب سے بڑا سوال ہے، تو بڑا سوال ہے استثناء کیوں؟ صدر مملکت کو استثناء، فیلڈ مارشل کو استثناء. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کی خدمات ایسی ہیں کہ انہیں نے وہ جو کارنامہ انجام دیا بھارت سے لڑائی میں، جس پہ ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا، وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں. لہٰذا ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو استثناء دیا گیا. تو پھر صدر مملکت، تو جناب دوسرا جواب سیدھا آپ سمجھ لیں کہ اگر سپاہ سالار کو فیلڈ مارشل کو دے دیا گیا تو وہ تو سپریم کمانڈر ہیں. صدر مملکت، ان کو بھی دے دیا گیا. تیسرا، وزیر اعظم نے انکار کر دیا. وزیر اعظم نے انکار کیوں کیا؟ جناب یہ بھی نادان دوستوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کو بھی استثناء دے دیں، یعنی مکا کر وہ پائی سارا ہی. لیکن وہ اچانک کسی سیانے نے بتا دیا کہ جناب وزیر اعظم کو اگر استثناء ملا تو ایک نواں پھٹا پہ جائے گا کہ ایک وزیر اعظم آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے 9 مئی کے چکر میں، اور وہ ابھی اس کو سامنا کر رہا ہے مختلف کیسز کا، تو اس کا کیا بنے گا؟ لہٰذا وزیر اعظم نے کہا نہیں پاجی مینوں رہن دو، میں ایسا ہی ٹھیک ہاں. تو وزیر اعظم نے واپس کر دیا، استثناء سے انکار کر دیا. لیکن پیچھے جو ہے بیک گراؤنڈ وہ یہی تھی کہ 2 چیزیں تھیں کہ اگر ان کو استثناء دیں تب بھی، نہ دیں تب بھی، کیس پہ جانا تھا سپریم کورٹ میں کہ جناب وہ بھی وزیر اعظم ہے، ان کو بھی استثناء دیا جائے. نہیں تو یہ اب جو استثناء صدر مملکت کو دیا ہے، اس میں جناب لاٹری نکل آئی سابق صدر عارف علوی کی. اگر ماضی کے صدور تک بھی یہ رہا کہ ہر صدور کو، یا یہ کہا گیا کہ موجودہ صدر، کیونکہ یہ 14 سال سے زیادہ سزا بھی کاٹ چکے ہیں، یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بھی بن چکے ہیں، چاہے وہ اپنی اتحادی پارٹیوں کے حوالے سے ہی ہو یا PTI کے حوالے سے ہو. لہٰذا ان کو دیا گیا کہ یہ ہیرو ہیں ہمارے، بطور ہیرو ان کو کہا گیا یہ سپریم کمانڈر ہیں. تو ماضی میں اگر ان کو پابند ہے کہ موجودہ دور سے کہا گیا تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ماضی سے تو صدر پھر عارف علوی بھی کو بھی استثناء ملے گا اور وہ بھی تمام مقدمات سے بری ہو جائیں گے. تو پاجی انہوں نے لاٹری نکلتی لگ رہی ہے. بہرحال اگلی بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس حکومت کو کٹہرے میں لائیں. یہ مطالبہ کس کا ہے؟ کچھ وکلاء کا، کچھ سابق ججز کا، اور ایک موجودہ جج جناب جسٹس منصور علی شاہ نے. انہوں نے بھی خط لکھا 27 صفحات کا کہ جناب یہ عدلیہ کے خلاف زیادتی ہوئی. ادھر سے انسانی حقوق پاکستان کی جو تنظیم ہے ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے، اس نے بھی شور مچا دیا کہ جناب یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، گڑبڑ ہے، تو یہ نہیں، اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو جناب کچھ وکلاء نے اور جو ہے نا کوئی سابق ججز ہیں، انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس کو، اور ایک خط لکھ دیا منصور علی شاہ نے. تو منصور علی شاہ نے بھی خط لکھا کہ جناب ان کو لائیں کٹہرے میں، فل کورٹ بلائیں، اور فل کورٹ بلا کے ان کو حکومت سے جواب طلبی کرے کہ آپ نے کیا آئین کی شکل بگاڑ رہے، آپ بتائیں، اس کا جواب دیں. لیکن بھائی لقدہ نہیں. کیوں کہ آئینی عدالت بن گئی، مشاورت حکومت نے شروع کر دی، 7 ججز ہوں گے. چیف ججز جو ہیں، مطلب چیف جسٹس جو ہوں گے پہلے آئینی عدالت کے، وہ ہوں گے امین الدین خان جو ریٹائر ہونے جا رہے تھے، ان کو مزید آگے مل جائے گا ٹائم، 68 سال کی عمر کر دی گئی ہے. اس میں جو باقی ججز ہیں، اس میں اظہر حسن رضوی صاحب ہیں جو سندھ سے جن کا تعلق ہے، مسرت ہلالی ہیں جن کا پشاور سے KP سے تعلق ہے، لاہور سے جو ہے وہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں نجفی صاحب جو ہیں وہ ہیں، اور مطلب نامی گرامی ہے. اسی طرح جو ہیں اپنا اسلام آباد سے ہے وہ سابق چیف جسٹس عامر فاروق ہیں. تو یہ ججز جو ہیں یہ موجود ہیں. اور بلوچستان سے ہیں، وہ نام ہے جوزی خان، یہ 7 ہوں گے.
ان میں اگر تعداد بڑھائی جائے گی تو وہ الگ بات ہے، لیکن فی الحال اس میں نام منصور علی شاہ کی ہو گئی چھٹی، ان کا کسی کا نام نہیں، کیونکہ سارے وہی ہیں، کچھ ہائی کورٹ سے لیے جائیں گے، کچھ وہاں سے لیے جائیں گے، کچھ میں سپریم کورٹ سے، تو اس میں ان کا نام نہیں ہے۔ اب معاملات یہ بھی سیدھے ہو گئے، اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہونا۔ آئینی عدالت بن گئی، بلکہ اس لیے کہ میثاق جمہوریت جب لندن میں دستخط ہوئے تھے نواز شریف اور بے نظیر نے، تب بھی کہا تھا کہ آئینی عدالت بننی چاہیے، اس میں فیصلہ ہوا تھا۔ جب نہیں بن سکی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں افتخار چودھری صاحب جو تھے وہ بڑے مضبوط تھے، انہوں نے جناب رکاوٹ بن گئے تھے، نہیں بننے دی، بعد میں بھی ایسے حالات نہیں تھے، لیکن اب جناب اس پہ عمل درآمد ہو گیا آئینی عدالت۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ اگر آئینی مسائل جو ہیں وہی عدالتوں میں رہیں گے تو عام لوگوں کے مقدمات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ تو شاید اس طرح کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، تو بہرحال اس پر بھی حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دہلی لال قلعہ، بڑا دھماکہ۔ دہلی لال قلعے کا جو اسٹیشن ہے نا میٹرو کا، اس کے قریب ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے، یہ اطلاع ملی تازہ ترین۔ ابھی کتنے مرے، کتنے زخمی ہیں، کیا ہوا کیا نہیں، کس پہ الزام لگایا، بھارت نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ نہیں لگایا، کیونکہ امیدیں تو یہی ہیں کہ پہلا الزام وہ پاکستان پہ لگائیں گے۔ تو بڑا دھماکہ ہوا، لیکن وہاں دائیں بائیں بڑی دور تک نہ صرف آواز سنی گئی، نقصانات ہوئے، بلکہ آگ لگ گئی، یعنی دہلی جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا اس دھماکے کی وجہ سے، اور یہ دارالحکومت ہے بھارت کا۔ تو ابھی دیکھیں آنے والے وقت میں یہ کس پہ الزام لگتا کیا ہے۔ امید یہی ہے کہ پاکستان کو یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کی امید تھی، کیونکہ ان کے الیکشن باہر میں ہو رہے ہیں، تو بہار میں الیکشن کی وجہ سے مودی سرکار نے کوئی نہ کوئی کارنامہ کرنا تھا، تو ہو سکتا ہے یہ اسی کا خاص شہر نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں حملہ ہوا تو سخت حملہ جوابی ہوگا۔ وہ جو استنبول میں پھر ناکام ہوئے، اب تو ایران بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہم ثالثی کرتے ہیں، کیونکہ ترکیہ پھر سے کوشش کر رہا ہے، لیکن افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، وہ کہتے ہیں نہیں، پاکستان کے مطالبات ہی بڑے عجیب تھے کہ ٹی ٹی پی پاکستان، یعنی طالبان ہے، تحریک طالبان ہے پاکستان، وہ کہتے ہیں جی ان کو سب کو واپس لے جائیں اپنے، افغانستان ہے وہ پاکستان کی، اور وہ کہہ لے جائیں۔ تو یہ وہی والے ہیں جن کو 40,000 جو تھے، جو پی ٹی آئی کے دور میں واپس گڈ طالبان کہہ کے جنہیں آباد کیا گیا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں، ملا متقی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہے ہی ان کے، تو یہ اپنے پاس رکھیں۔ اب یہ اپنا امن جو ہے ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے امن کریں، تو ہم تو نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ ہمارے پاس فوج ہے، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، تو انہیں شور مچا دیا۔ لیکن ترکیہ بھی یہ کہہ رہا ہے، ایران بھی یہ کہہ رہا ہے، قطر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، زمین افغانستان کی استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے، تو وہ کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ اگر حملہ ہوا، زمین استعمال ہوئی افغانستان کی، تو سخت جوابی حملہ کیا جائے گا، ان کو سبق سکھایا جائے گا۔ تو افغانستان کے یعنی طالبان افغانستان جو ہے ان کا مستقبل کیا ہے ابھی کسی کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا، لیکن حالات جو ہے بگڑتے لگ رہے ہیں۔ تاہم دوست ممالک، ہمارے اسلامی ممالک چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح فہم تفہیم ہو جائے۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ طالبان نہیں کوئی بات مان رہے، طالبان کہہ رہے ہیں پاکستان نہیں مان رہے، تو ابھی یہ مسئلہ گھمبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔